جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. ہوئی تو حضور کو انہوں نے دیکھ لیا. ایک بڑی پیاری حکایت ایسی ملتی ہے. ایک بزرگ تھے, بہت پائے کے بزرگ ہیں, اور ان کی جو خاتون تھی وہ کثرت سے درود پاک پڑھتی. جو بھی درود انہیں بتایا جاتا حضور کے دیدار کے لیے درود ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی اتنی شدت سے اشتیاق انہیں تھی, بہت زیادہ اشتیاق تھا, بہت شوق تھا, لیکن ان کی عمر تقریباً 60 سال کی ہو رہی تھی. حضور کا دیدار نہیں تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں دیکھا. ان کے شوہر سے وہ شکایت کرتی رہی, میں پڑھتی پڑھتی بوڑھی ہو گئی, کبھی حضور نے مجھے اپنے دیدار سے نہیں نوازا, پتہ نہیں میری آنکھیں کس طرح کی گندی ہیں. حضرت اس بزرگ نے کیا فرمایا اپنی خاتون کو, میں ایک علاج بتاتا ہوں, میں ایک طریقہ بتاؤں گا, تو اگر کرے گی تو انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی. کہا ٹھیک ہے, میں سب ماننے کو تیار ہوں. ایک سچی عاشق رسول خاتون, اس بزرگ نے کہا اپنی بیوی کو جس کی عمر 60 سال کی ہو رہی ہے, کہا ایک کام کرو, آج رات میں دلہن بن جاؤ. 60 سال کی عورت دلہن بنے, اسے گھونگٹ لائیں, اس کے بناؤ سنگھار کا سامان لا کر کے دیا, سجایا سنوارا ان کو بہت, اور اس کے بعد پھر اپنے پورے رشتہ داروں کو دعوت دے دی, آؤ میرے گھر میں آپ دعوت ہے. جب رشتہ دار آتے تو عورت کو اپنے خاتون کو نہیں بتایا تھا کہ گھر میں بہت سارے رشتہ دار ہیں, ورنہ تو جس کی عمر دادی اماں کی ہے وہ دلہن کیسے بنے گی. شرم و حیا بھی تو کوئی چیز ہے, ایک شرم بھی آتی ہے. تو سب رشتہ دار اچانک پہنچے تو یہ گھونگٹ اوڑے بیٹھی ہیں, چوڑیاں پہنے اور بالکل سجی سنوری ہے, تو لوگ تانا دینا شروع کرتی ہے اور بہت ساری ایسی باتیں اسے سامنے کہنے. ایک نیک خاتون جس نے زندگی بھر اپنی عزت کمائی عبادتوں سے, اسے اچانک لوگ یہ بولنا شروع کر دیے, بوڑھے وقت میں یہ کیا تجھے شوق پیدا ہو گئے, تو بڑھاپے میں اب دلہن بننا چاہ رہی ہے, نکال یہ گھونگٹ, یہ ساری چیزیں کیا, ہر طرح کے بڑھاپے میں اس کو جوانی یاد آ رہی ہے, بڑھاپے میں یہ ہو گئی ہے, یہ بگڑ گئی ہے, آوارہ ہو رہی ہے, پتہ نہیں کس کو دکھانا چاہ رہی. اتنی باتیں اس دن کی گئی تو اس خاتون کو اتنی تکلیف ہوئی, وہ گھونگٹ وغیرہ سب اٹھا کے پھینک دی, اپنی چوڑیاں توڑ دی, اپنے حجرے میں جا کر بہت روئی, اور اپنے شوہر پر بھی بہت گرم تھی, ناراض تھی کہ میرے شوہر نے مجھ سے ایسا کیوں کروایا, سب کے سامنے ذلیل کر دیا, سب کے سامنے میری عزت نکال دی. اپنے شوہر, ان کے شوہر رات بھر بلاتے رہے, دروازہ کھول, وہ نہیں کھولی. آپ کے قریب میں نہیں آؤں گی اس لیے کہ آپ نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا, آپ مجھے چھوڑ دو اکیلا. تو وہ گھر کے اندر اتنا روتی روتی سوئی. اسی دن رات کو خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. برسوں سے جو متمنی تھی, صبح اٹھنے کے بعد گھر میں خوشبوؤں سے گھر مہک رہا ہے. صبح وہ اپنے شوہر نامدار کے پاس آئی, پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا, آپ نے اس طرح سے دیکھا؟ وہ مسکرانے لگے, ہاں میں نے بھی دیکھا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجھے اپنے دیدار سے نوازا. وہ خاتون پوچھتی ہے, اے میرے رفیق حیا, یہ کون سا طریقہ تھا حضور کی دیدار کا, یہ کون سا طریقہ تھا حضور کے دیدار کا؟ ایسا تو کوئی طریقہ میں نے نہ کہیں پڑھا ہے. ان کے شوہر نے کہا, یہ اللہ کے اولیاء کی بات ہے, کب ان کے دماغ میں کیا کیا باتیں آئے. انہوں نے یہ کہا, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو جانتا ہوں, میں یہ طریقہ خود میرے دماغ سے گڑا تھا, کہیں کتاب میں پڑھا نہیں تھا. میں نے یہ سوچا اس طرح کروں گا تو تو ٹوٹ جائے گی. بہت تجھے تانے کبھی کسی نے نہیں دیے, تانوں کا درد کیا ہوتا ہے تجھے معلوم نہیں تھا. ایک بار میں سب کی طرف سے تجھے زخمی کرنا چاہتا تھا, اس لیے کہ میں نے یہ تو ضرور پڑھا ہے, جس کا دل زخمی ہو جائے اس کے دل کو جوڑنے کے لیے مدینہ کا تاجدار تشریف لاتا ہے.